أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں، کس میں 40 آدمی اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کس کوالٹی کے آدمی ہوتے؟ کون سے کوالٹی کے آدمی؟ ایسے آدمی لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ، یعنی کون سے لوگ ہوں؟ موحد لوگ ہوں، توحید پرست لوگ ہوں، مشرک نہ ہوں، بدعتی نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صفاتوں کو، ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ یہ حدیث، یہ آیت، یہ قرآن مقدس کی آیت جو سورہ محمد کی 33 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، رائے گا اور بیکار چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ یہ بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ میت کے ذمے اگر قرض ہے، کسی سے قرض لے لیا ہے 1000 ریال، 2000 ریال یا 1000 روپے، 2000 روپے، اور اس سے پہلے وفات ہو گئی، نہیں دے پایا بیچارہ کسی طرح سے، تو وہ اس قرض کو بھی پورا کرنا کس کے ذمے ہے؟ ورثہ کے ذمے ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے ثواب پہنچانے سے؟ 2 بکرا لاؤ، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، 20 طلباء کو بلا لاؤ، 1 گھنٹہ قرآن پڑھاؤ، اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ، جنت کے ٹھیکیدار بن گیا میرا باپ یا میری ماں، خلاص۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج 17 اکتوبر 18 اکتوبر 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی لوگوں کو دین اسلام کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ساری چیزوں کی صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کیوں پیدا کرتا ہے، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، اور ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دار فانی سے انسان کو اٹھا لیتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ دین رحمت ہے، اسی طرح سے اس رحمت کی ایک علامت اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا شریعت اسلامیہ نے زندہ رہنے والوں کے درمیان اور مردوں کے درمیان ایک ایسی علامت چھوڑی ہے جس علامت کو برقرار رکھتے ہوئے زندہ رہنے والے اپنے مردوں سے لا تعلق نہیں ہوتے ہیں۔ وہی رحمت کی یہ علامت ہے کہ ہمیشہ اس دنیا سے جانے والے، اس فانی دنیا سے زندگی جن کی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں باقی رہتے ہیں ان کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعلق ہمیشہ ان سے باقی رہتا ہے۔ وہ تعلق ایسا ویسا تعلق نہیں ہوتا، بیکار تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق کو جب وہ انسان جو دنیا میں ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو یہ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے ساتھ وفاداری کرنا،
چاہے وہ مرنے والا اس کا باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بھائی اور بہن ہو، چاہے رشتے اور اعزاء اور اقارب ہوں، کوئی بھی ہو، جب اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اور یہ حسن سلوک جو جینے والا یا زندہ شخص اپنے مرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے، اس حسن سلوک کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس دنیاوی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ قیامت کے دن وہ نتیجہ اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کے عزیز یا اس کے اقارب میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار کوئی بھی ہے، اس کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات باقی رہیں، اور دین رحمت جو ہے، دین جو ہے رحمت کا جو دین ہے، اس نے اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ختم ہو جاتا، وہ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جینے والا شخص اپنے اس قریبی رشتہ دار سے کیسے تعلق باقی رکھے، یا کس طرح سے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور ہر کوئی شخص اپنے مرنے والے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرنے والے شخص کے لیے جینے والا شخص جو زندہ ہے، جو دنیا میں ہے، اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا کیسے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے محبت میں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بہت سارے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، قل اور تیجا اور چہلم اور برسی وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، ان کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ان کی محبت ان سے ہوتی ہے، اس لیے یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں اور کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ تیجا، ساتا، دسواں، چہلم، برسی، اس دن میت کے لواحقین کی طرف سے مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام، اور پورا انتظام پروگرام کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ یہ حدیث، یہ آیت، یہ قرآن مقدس کی آیت جو سورہ محمد کی 33 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، رائیگاں اور بیکار چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص محبت میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے بھٹک ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا خود نقصان ہو جاتا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے ایسا راستہ متعین کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ، یعنی مرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے،
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے جانے والے کے لیے فائدہ ہے اور جو دعا کرتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے. یہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے جو پہلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کر رہا ہے قرآن مقدس میں، ان کے عمل کا ذکر کر رہا ہے قرآن مقدس میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے پہلے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ عمل قابل تعریف ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ عمل قابل تعریف ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے. ہم اور آپ اگر اپنے ان حضرات کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے دعائیں مغفرت ہم کرتے ہیں، ان کے لیے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا یہ عمل قابل تعریف ہو رہا ہے. اور بات یہیں پر اس آیت کی نہیں ختم ہو جاتی. اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، جو ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے لیے جو غائب ہوتا ہے، غائب کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. وہ کون سا شخص ہے؟ چاہے وہ حاضر ہے دنیا میں یا دنیا سے جا چکا ہے. اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص، ہم میں سے کوئی بھی ہو، اپنے غائب کے لیے ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے غائب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، ہمارے والد کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرما. مختلف دعائیں وہ کرتا ہے. یہ دعا وہ بندہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، یہ دعا کر رہا ہے اور فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے آمین. اے اللہ، یہ بندہ جو اپنے قریبی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے جو بھی دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، آمین. وہ فرشتہ کہتا ہے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے؟ حدیث اس بات کی شاہد ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ.
اے اللہ تو اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کر لے، اور یہ دعا مانگنے والا اپنے باپ کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اپنی ماں کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس مانگنے والے کے لیے وہی دعا مانگ رہا ہوں، تو اس کو بھی قبول کر لے۔ قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہے، صرف اسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن کب؟ جب ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں تب، یعنی یہ کہ ہمارے وہ عزیز اقربا جو اس دنیا سے جا چکے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم اگر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری دعا کو تو قبول ہی فرما رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ، یہ تیرا بندہ جو دعا کر رہا ہے اپنے قریبی کے لیے، میں اس کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت اور مقام کی بات میرے بھائی اور دوستو۔ اور یہی نہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا، نیک لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن۔ وہ بندہ جب دیکھے گا اپنے درجات کو تو پوچھے گا اے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تیرے لواحقین، تیرے پسماندگان، تیرے ورثہ، تیرے اولیاء، تو جن کو چھوڑ کر کے آیا تھا، تیرے لیے، تیرے گناہوں کی معافی کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور ان کے برابر دعائیں کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن سوال یہاں پر تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ایسے ورثہ چھوڑے ہیں، کیا ہم نے ایسے لوگوں کی تیاری کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں مغفرت کے لیے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر تو ایسے ہی رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے؟ اور ایک روایت اور آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اولد صالح یدعو لہو، نیک لڑکا، اچھی تربیت جس نے کی ہے، قرآن و حدیث کی تربیت دی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے اس کو، وہ بچہ، وہ لڑکا اس کے لیے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، ہمیں جہاں پر دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بہت ساری چیزوں کی تیاری کرا کے ہم جاتے، وہاں پر اس بات کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس چیز کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا کوئی شخص ہے ایسا جو ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا کوئی عزیز
वफात पा जाए और वो खुशी मनाए। सबको गम होता है, तकलीफ होती है, और उसको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने के लिए वो कोशिश भी करता है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से गलत रास्ते का वो शिकार हो जाता है। यही वजह है जो ये तीजा, चहल्लुम, 7वां और 10वां और बरसी, ये सारी चीजें इसी वजह से कराई जाती। उनका कोई गलत इरादा नहीं होता है, उनका इरादा हकीकत में यह होता है उनको फायदा पहुंचाना जो उनके अजीज इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन क्या यह तरीका सही है? जाहिर सी बात है कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आइए बड़े ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने वो सारे तरीके पेश करने की कोशिश करता हूं कि हम अपने मुर्दों को सवाब कैसे पहुंचा सकते हैं। कौन सा वो तरीका होगा जिसमें हमारे मुर्दों को भी सवाब पहुंचेगा और हम खुद फायदे में रहेंगे, हमारी मेहनत भी हमारे लिए भी रायगा और बेकार नहीं जाएगी। जिस तरह से अभी मैंने हदीस के हवाले से बतलाया कि एक फरिश्ता दुआ करने वाले के लिए दुआ करता है कि ए अल्लाह, जिस तरह से ये अपने अजीज के लिए तुझसे जो चीजें मांग रहा है, ए अल्लाह, मैं उस पर आमीन भी कहता हूं और इसके लिए भी मैं वही चीज तलब करता हूं जो ये अपने अजीज के लिए तलब कर रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, अपने मुर्दों को अगर सवाब पहुंचाना है तो सबसे पहली चीज उनके लिए दुआएं करना। जितनी भी हम दुआएं उनके लिए करें वो कम है। उनकी मगफिरत के लिए दुआएं, उनके सवाल और जवाब के लिए हम दुआएं करें कि इलाहुल आलमीन उनके कब्र के सवाल को आसान कर दे, इलाहुल आलमीन उनके कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, इलाहुल आलमीन उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन उनके गुनाहों को बख्श दे, इलाहुल आलमीन वगैरह वगैरह। हम उनके लिए दुआएं करें, नमाज के बाद करें, कुरान पढ़ने के बाद करें। लेकिन क्या तरीका अपनाया जाता है? दुआएं करने के लिए किराए पर लोगों को ला करके कुरान पढ़वाया जाता है। यही तीजा जो तीसरे दिन सूरह फातिहा जो पढ़ाया जाता है, उसी को तीजा और जियारत भी कहते हैं। उसमें लोगों से कुरान पढ़ाया जाता है। इंसान खुद अपने माँ बाप के लिए, अपने अकरबा के लिए अपनी जुबान से दुआ नहीं कर रहा है, किराए पर ला करके दुआ करा रहा है। आप फरिश्ते किसके लिए आमीन कहेंगे? फरिश्ता तो आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने अजीजों अकारिब के लिए दुआ करो, मैं उस पर आमीन कहूं और मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूं। लेकिन फैशन बन चुका है कुरान खानी कराना। ये सारी चीजें शरीयत इस्लामिया से मेरे भाई और दोस्तों इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहला काम हमें अपने मुर्दों के लिए जो करना है वो काम ये है कि हम उनके लिए दुआएं करें। दूसरी चीज या दूसरा काम उनके लिए हमें और आपको जो करना है उसका भी ताल्लुक दुआओं ही से है, लेकिन इसकी अहमियत और इसका मकाम और मर्तबा ज्यादा है, जिसकी वजह से मैंने 2 नंबर इस पर रखा है। दूसरा नंबर यह है कि जब किसी की वफात हो जाए उसके जनाजे में शिरकत करना, उसके जनाजे में शिरकत करना। सही मुस्लिम की रवायत और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूतु फयकूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शयअन इल्ला शफ़ाहुमुल्लाहु फी, रवाहु मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान आदमी मरता है और उसके जनाजे की नमाज में 40 आदमी शरीक होते हैं। किसमें? 40 आदमी उसके जनाजे की नमाज में शरीक होते हैं। लेकिन किस क्वालिटी के आदमी होते? कौन से क्वालिटी के आदमी? ऐसे आदमी ला युशरिकून बिल्लाहि शैअन, कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले ना। यानी कौन से लोग हों? मुवहिद लोग हों, तौहीद परस्त लोग हों, मुशरिक ना हों, बिदअती ना हों। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफातों को, उनकी सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। अब हमें और आपको क्या करना है इस हदीस की रोशनी में?
ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے توحید والوں سے دوستی رکھیں، ایسے توحید اور موحد لوگوں سے اپنے تعلقات رکھیں کہ جب ان کی وفات ہو جائے ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں، ان کی وفات ہو جائے وہ توحید پرست ہمارے جنازے میں شریک ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں وہاں پر بخش دے۔ کیا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے میرے بھائی اور دوستو، لیکن تعلقات ایسے لوگوں سے تعلقات بھی نہیں جو مسجد کا راستہ اختیار کرتا ہو، تعلقات ان سے ہونے چاہیے جو ہائی فائی ہوں۔ ہائی فائی سے مراد جتنا جو شریعت اسلامیہ سے دور ہو وہی ہائی فائی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ دوسرا کام ہمارا یہ ہے، اور ہم اور آپ اگر اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانا ہی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر ہم نے موحد لوگوں سے تعلقات رکھا ہے، توحید پرست لوگوں سے تعلقات رکھا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میری ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ضرور وہ اس میں شرکت کرے گا۔ ہم اس کے یہاں شرکت کرتے ہیں، وہ ضرور ہمارے یہاں شرکت، بدلے کی بات نہیں ہے، ہم اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ ہم جنازے میں ایسے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں جو توحید والے ہوں، جو شرک سے پاک ہوں، جو بدعات سے پاک ہوں، خرافات سے پاک ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ دوسرا عمل ہوا مردوں کو ثواب پہنچانے کا۔ پہلا کیا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، دوسرا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں شرکت کریں اور ان کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ تیسرا کام امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اس کے بارے میں وہ شخص جو فوت ہو رہا ہے، جس کو موت آ چکی ہے، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر فرض روزے باقی ہیں، فرض روزے یا نظر کے روزے بھی ضروری ہیں، جانتے ہیں آپ۔ اگر فرض روزے باقی ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اولیاء کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے اولیاء کو، اس کے ورثہ کو وہ روزے پورے کرنے چاہیے۔ کیا ہم اس پر کبھی غور کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، روزہ انہوں نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، اس پر ہمارا ذہن ہی نہیں جا رہا، اس کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی دکھاوے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب ہم 10 لوگوں کو بلائیں گے، روشنی ہوگی، بکرے کٹیں گے، چاروں طرف سے لوگ دیکھیں گے کہ اپنی ماں کے لیے اتنا خرچہ کیا، اپنے باپ کے لیے اتنا خرچہ کیا، لیکن جو روزہ رکھ رہا اس کو تو کوئی نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا۔ ہم اپنے مردوں کو اس طرح سے، کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے ذمے آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہے اور اس کے طرف سے یہ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اس کو یہ فائدہ پہنچے گا، قیامت کے دن وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح سے چوتھا کام مردوں کو فائدہ پہنچانے کے تعلق سے کیا چیز ہے؟ نظر کی بات، نظر ماننا۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے، بشرطے کی نظر کیسی ہو؟ صحیح نظر ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ غیر اللہ کے لیے کوئی نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یعنی نافرمانی میں کوئی نظر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانی ہے اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اولیاء، اس کے ورثہ کے اوپر
ये लाजिम होता है कि उस नजर को पूरी करें। यहां पर मुस्नद अहमद की एक रवायत है जिसके रावी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। कहते हैं कि एक खातून ने समंदरी सफर किया, एक खातून ने समंदरी सफर किया और सफर के दौरान उनको खदशा हुआ, खौफ हुआ कि हम बच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने नजर मानी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इससे नजात दे दी तो मैं 1 माह का रोजा रखूंगी, और नजात अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। यह मुस्नद अहमद में रवायत मौजूद। लेकिन नजर पूरी करने से पहले उनकी फौत हो जाती है। उनके घर की उनकी बहन या बेटी कोई एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खातून ने नजर मानी थी इस तरह से, लेकिन नजर पूरी करने से पहले वो फौत हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे खातून के ऊपर किसी का कर्ज हो तो कर्ज पूरा करोगी, अदा करोगी या नहीं करोगी? तो खातून ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज का अदा करना तो बिल्कुल जरूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कर्ज का एहतमाम करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कर्ज है। ये हदीस क्या बतला रही है? ये हदीस ये बतला रही है हमें और आपको कि ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स सही नजर माना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं। अल्लाह ताला की नाफरमानी कैसे? मिसाल के तौर पर कोई शख्स नजर मानता है कि अगर मेरा बेटा इम्तिहान में पास हो गया तो मैं फला दरगाह पे जाकर के एक बकरा चढ़ाऊंगा, मिसाल के तौर पर। क्या यह नजर सही है? गलत है, क्योंकि नजर जो है इबादत है। नजर क्या है? इबादत है, और सारी इबादतें हैं किसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। लिहाजा मैंने इसीलिए कहा कि पहले यह देखना है कि वो नजर है कैसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में नजर है, लिहाजा ऐसी नजर को पूरा नहीं किया जाएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में नजर है और नजर पूरी करने से पहले वो शख्स मर गया है तो उसके वरसा के लिए लाजिम है कि उसकी नजर को पूरी करें। इसी तरह से अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाने का 5वां तरीका या 5वां काम क्या है? मैयत के जिम्मे अगर कर्ज है, मैयत के जिम्मे अगर कर्ज है, किसी से कर्ज ले लिया है 1000 रियाल, 2000 रियाल या 1000 रुपये, 2000 रुपये, और उससे पहले वफात हो गई, नहीं दे पाया बेचारा किसी तरह से, तो उस कर्ज को भी पूरा करना किसके जिम्मे है? वरसा के जिम्मे है। हम और आप ये समझते हैं ना कि इन सारी चीजों का क्या ताल्लुक है सवाब पहुंचाने से? 2 बकरा लाओ, किसी मदरसे में चले जाओ, 20 तलबा को बुला लाओ, 1 घंटा कुरान पढ़ाओ और उसके बाद खाना खिलाओ, जन्नत के ठेकेदार बन गए मेरा बाप या मेरी मां, खलास। हम बिल्कुल सादा ये समझते हैं। इन सारी बारीकियों पर हम गौर ही नहीं करते। हम ये देखें मेरे बाप ने, मेरी मां ने, मेरे भाई ने, या जो भी है हमारा, कहीं किसी से कुछ लिया दिया तो नहीं है? किस दुकान पर ही ज्यादा जाते थे, कहां से लेन देन करते थे, उनसे हम मालूम करें। या तो वो बख्श देंगे या वो हमसे वो पूरा जो बकाया है वो ले लेंगे। अगर वो नहीं बख्शते हैं तो हमें उसको देना है। हम इस तरह से उनके बोझ को, अपने जाने वाले, अपने अजीज, अपने प्यारे के बोझ को हल्का कर सकते हैं और उनके दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला के पास हम बढ़ा सकते हैं। यह तरीका है मुर्दों को सवाब पहुंचाने का, ना कि तीजा और साता और 10वां और चाल्लुम, उस तरह से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। आगे हम चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और भी तरीके बतलाए हैं। छठा तरीका, छठा काम हमारा क्या है? छठा काम हमारा यह है अपने मुर्दों को फायदा पहुंचाने का कि हम उनके हक में हज और उम्रा करें। हज और उम्रा करें।
जो फौत हो चुके हैं, अगर हम उन्हें फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनके लिए हज और उम्रा करें। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि मेरी मां इंतकाल कर गई, मेरी मां का इंतकाल हो गया। वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि उन्होंने हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर दूं? मेरी मां का इंतकाल हो गया है। ये तिरमिजी की रवायत है कि खातून कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उन्होंने हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम हुज्जी अन्हा, जाओ तुम अपनी अम्मी जान की तरफ से हज कर दो। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि हम अपने उन हजरात की तरफ से, कोई भी हों जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से अगर हम उनके नाम से हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उनको अता करता है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी वाज़ेह रहे हज के ताल्लुक से, कि हज करने वाले के लिए जरूरी है, जो शख्स किसी दूसरे के लिए हज करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपना हज कर चुका हो। जो पहले अपना हज कर चुका होगा वही दूसरे का हज कर सकता है, वरना वो हज उसका सही नहीं माना जाएगा। आइए हम 7वां काम देखते हैं, अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाने का, और यह सबसे अहम है जिस पर आमतौर पर लोगों की नजर टिकी रहती है या लोग इस पर ज्यादा कोशिश किया करते हैं। 7वां काम यह है कि मैयत की तरफ से सदका खैरात करना। मैयत की तरफ से, अपने जाने वाले की तरफ से सदका खैरात करना। सदका खैरात इसकी 2 सूरतें हैं। सदका खैरात की 2 सूरतें हैं। एक सूरत अपने माल से, एक सूरत अपने माल से, और दूसरी सूरत उस मैयत के छोड़े हुए माल से। एक शख्स है कि वो माल छोड़ करके गया है और एक शख्स है कि माल छोड़कर नहीं गया, तो यहां पर इसकी 2 सूरतें हैं कि अपने माल से उसके लिए सदका खैरात करने का क्या हुक्म है और उसके छोड़े हुए माल से सदका खैरात करने का क्या हुक्म है। पहली बात आप ये याद रखें कि दोनों सूरतें जायज हैं, दोनों सूरतें जायज हैं। आइए हम पहली सूरत देखते हैं कि अगर कोई शख्स छोड़े हुए माल से, कोई शख्स ऐसा है जो मरा है, फौत हुआ है, लेकिन माल नहीं छोड़ा है, या चलें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसने माल छोड़ा है। ठीक है, माल उसने छोड़ा है, उसके छोड़े हुए माल से सदका खैरात करने का क्या हुक्म है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ फरमाया है या नहीं? आइए हम देखते हैं उस चीज के बारे में कि जिसने कुछ माल छोड़ा है लेकिन उसने वसीयत नहीं की है। वसीयत कर दिया तो ये लाजमी चीज हो गई, लेकिन उसने वसीयत नहीं की है। सही मुस्लिम की रवायत है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और उन्होंने माल भी छोड़ा है लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं की है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, उन्होंने माल छोड़ा है लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं की है, क्या मैं उनकी तरफ से अगर सदका खैरात करता हूं तो उनको फायदा होगा या नहीं? अगर मैं, ये किस माल की बात हो रही है? मैयत के छोड़े हुए माल की, उस माल की जिस माल के बारे में मैयत ने कोई वसीयत नहीं की है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے مال بھی چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے, اگر میں ان کی جانب سے اس میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو کیا ان کو یہ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فائدہ پہنچے گا, ان کے گناہ معاف ہوں گے, ان کے درجات بلند. یہ صحیح مسلم کی روایت. معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات چھوڑے ہوئے مال سے اگر وصیت ہے تب تو یہ لازمی چیز ہے, اگر اس میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے بڑا گنہگار کوئی ہوگا ہی نہیں. دوسری بات, اگر وصیت نہیں ہے تب بھی اگر اولاد, بھائی, بہن کوئی بھی ہے جو جینے والا ہے, جو زندہ ہے, اس میں اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے فوت شدگان کے لیے اس میں فائدہ ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرے گا. دوسری حدیث جس میں جو اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے, کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہم اپنے والد صاحب کے لیے, ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں اپنے والد صاحب کے لیے, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, اپنے بھائی کے لیے بہن کا انتقال ہو گیا, بہن کے لیے میرے دوست کا انتقال ہو گیا, دوست کے لیے میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا, پڑوسی کے لیے میرا کوئی دور کا عزیز ہے, اس کے لیے میں اپنے مال سے اس کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی صحیح حدیث کی روشنی میں. صحیح بخاری کی حدیث اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بھی راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, مشہور انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, گھر پر موجود نہیں تھے. سعد بن عبادہ, ایک ہے سعد بن وقاص اور یہ ہے سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں ہے اور والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کا انتقال ہو گیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں باہر سے. جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے. پریشان صحابی ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن مومن کی صفت کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. میں اگر ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کروں, کس مال کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے مال کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, ان کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے, اس دنیا سے جا چکی ہیں, لیکن اگر میں ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے گا؟ کیا میرے صدقہ و خیرات ان کی طرف سے قبول کیے جائیں گے؟ کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد بن عبادہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے ہمیں اور آپ کو؟ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ ہم اپنے مال سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے میت کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پہنچے تھے, یہ امید لے کر کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میں اپنی ماں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں,
साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं कि नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबाने मुबारक से ये जुमला निकलता है कि साद बिन उबादा तुम्हारा सदका कबूल होगा, तो साद बिन उबादा फरमाते हैं फइन्नी उशहिदुका अन्ना हाइतिल मिक़राफा सदक़तुन अलैया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मेरा फला बाग जो है मैं अपनी मां के लिए सदका कर रहा हूं। मेरे भाई और दोस्तों, खुश नसीब है वो मां जिसका बेटा ऐसा है, और खुश नसीब है वो बेटा जो अपनी मां के लिए अपनी कीमती चीज निछावर कर रहा है। ये किस मां की बात हो रही है? ये उस मां की बात हो रही है जिसने 9 महीने हमें पेट में रखा है, जिसने अपने दूध को पिलाया है, जिसने अपनी तकलीफ को झेल करके हमें और आपको आराम पहुंचाया है। और माजरत के साथ कितने ऐसे लोग होते हैं कि शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हीं मां बाप को लात मार देते हैं, बाहर से सामान लाते हैं, सबसे पहले बीवी के हाथ में देते हैं और बीवी से कहते हैं कि दे दो, बच्चे को दो, दादी को भी दे आए और बाबा को भी दे आए और दादा को भी दे आए। ये उस मां बाप की बात हो रही है। साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? उस जमाने में सबसे कीमती चीज सुर्ख ऊंट या फिर कोई बाग, यही सारी चीजें होती थी। साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मां को सदका क्या किया? किस चीज का किया? सबसे कीमती चीज बाग। और क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको गवाह बनाता हूं कि फला बाग मैं उनके लिए सदका कर रहा हूं। आज के लोग 10 रुपए की चीज लाएंगे सबसे पहले बीवी के हाथ में और मां बाप को बाहर वाली कोठरी में, दिन भर में 100 मरतबा बीवी को फोन, मां बाप को महीने में 1 मरतबा फोन करना गवारा। हकीकत है या नहीं? मेरे भाई और दोस्तों, सदका, मेरे भाई और दोस्तों, मां बाप को सवाब हम कैसे पहुंचा सकते हैं? खुशनसीब हैं आज की तारीख में वो लोग जिनके मां बाप मौजूद हैं। अगर हम भूले हुए हैं तो भूल जाएं अपने माजी को और सही कर लें अपने आप को। अपने मां बाप की खिदमत करें, मां बाप को दुनिया में आराम पहुंचाएं। और जिनके मां बाप जा चुके हैं वो अपने मां बाप के लिए सदका व खैरात करें। सदका व खैरात के बहुत सारे रास्ते, सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीका, अगर कोई मां बाप के लिए या अकरबा के लिए, किसी भी फौतशुदा शख्स के लिए, सबसे बेहतरीन तरीका जो हदीस में आता है कि कोई शख्स अपने मुर्दों की तरफ से पानी का कोई रास्ता जारी करा दे, हैंड पंप लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया, टंकी बनवा दिया, किसी मस्जिद में, किसी मदरसा में, किसी चौराहे पर या कहीं पर भी, सबसे बेहतरीन, कहीं मस्जिद मदरसा बनवा दिया, किसी तालिब इल्म को पढ़ा दिया, तालीम दिलवा दिया, मां बाप की तरफ से, अपने मुर्दों की तरफ से। ये तरीके हैं मुर्दों को सवाब पहुंचाने के, ना कि वो तरीके जो ढोल ताशों के जरिए से हम तलाशते हैं और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये 7वां तरीका था मुर्दों को सवाब पहुंचाने का कि सदको खैरात के जरिए से, चाहे हम अपने माल से या उसके छोड़े हुए माल से, दोनों तरह से उनको सदको खैरात किया जा सकता है और उनको सवाब पहुंचाया जा सकता है। 8वां तरीका मैयत के लिए कुर्बानी करना। मैयत के लिए कुर्बानी करना। कुर्बानी के लिए बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन जो सीधा रास्ता जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ से बिल्कुल पाक और साफ, वो तरीका यह है कि हम अपने मैयत के लिए कुर्बानी करें, जिंदा और मुर्दा दोनों को शामिल करें। जिंदा और मुर्दा दोनों को शामिल करने, इसके बारे में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है और सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढा मंगवाया
اور اس کو قربان کیا اور اس کے لیے جو دعا پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ کر کے اور مینڈا جو ہے ذبح کر دیا۔ امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ذبح کیا گیا اس سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے وہ اس میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے، اور قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قربانی کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور جو سیدھا طریقہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ زندہ مردہ کو ہم ایک ساتھ کریں اور اس طرح سے ہم ان کے نام سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ زندہ مردہ کو شامل کر کے یہ قربانی ہر ایک کو پہنچ جائے گی۔ اگر ایک قربانی پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ سکتی ہے تو ہمارے گھر بھر کے لیے کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ہم جب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نواں اور آخری طریقہ مردوں کو ثواب پہنچانے کا، جس طرح سے جنازہ کا معاملہ ہے جو تقریباً مردوں ہی کے لیے خاص، مرد ہی جاتے ہیں قبرستان تک، اور اس میں آپ کو میں نے بتلایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت، ہم اپنے مردوں کو اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قبروں کی زیارت، لیکن یہاں پر جو بھی عمل ہو شرعی عمل ہونا چاہیے۔ قبر پر پہنچ کر کے ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں مانگنا ہے یا ان کو دینا ہے یا اللہ سے دعا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین ہے جس نے کسی چیز کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ دعا یہ ہے کہ ہم قبرستان پر ہم اتنے دنوں کے بعد اپنے ملک جاتے ہیں، ہم اگر ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ہمارے اقربا فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کے قبر پر جائیں اور کہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ وہاں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، کسی سورت کا پڑھنا، کسی آیت کا پڑھنا قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ مختصر سے طریقے تھے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کو اس لیے رکھا چونکہ بہت سارے لوگ ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کے بجائے وہ خود گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر ہم صحیح راستے کے مطابق چلتے ہیں ہماری میت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم خود دعا کر رہے ہیں، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم مومنین کے صف میں آ جاتے ہیں، مومنین کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس پروگرام میں قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن، ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو بخش دے، الہ العالمین تو ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، الہ العالمین تو ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، الہ العالمین تو ان سے راضی ہو جا، الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی اور شفائے عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.